बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तालिबान का बुरा वक्त या फिर तालिबान का ख़ात्मा अगर आप कहें तो वो शुरू हो चुका है। अफ़गानिस्तान के 5 टुकड़े किए जाएंगे। 5 टुकड़े कौन कौन से होंगे, किस मुल्क के हिस्से में कौन सा टुकड़ा आएगा, वो आज हम आपको बताएंगे। इनके आपसी इख्तलाफात और आपसी लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि एक दूसरे के कमांडर्स को हलाक कर दिया गया है। आपस में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अवाम बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर रही है। वहाँ के तिजारतकार, सरमायाकार, बिजनेसमैन तंग आकर अफगानिस्तान छोड़ने वाले हैं, छोड़ने के लिए जो है वो तैयार है। और दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अफगानिस्तान के हमले के बाद, तालिबान के हमले के बाद, जो कि वाशिंगटन में किया गया, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, अब अफगानिस्तान पर एक तो बहुत बड़ी पाबंदियां भी लगने वाली है। लेकिन उस पाबंदियों से पहले ही ये कहा जा रहा है कि इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे। वाखान कॉरिडोर के हवाले से बड़ी अपडेट है। वो सरजमीन भी कहा जा रहा है कि इन्होंने छोड़ दी है, वो किस केस से में आई है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, खुशखबरियां हैं। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान कुछ नई डील्स के इम्कानात रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त बहरीन में मौजूद हैं। तो ये कौन सी डील्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां लाई हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। ईरान के कमांडर पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात हुई है। क्या डेवलपमेंट्स आई हैं और तोहफे में क्या दिया गया है। एक ऐसा तोहफा जिसने इजराइल और भारत में खलबली मचा दी है। इजराइल और भारत की परेशानियों में इजाफा हो चुका है। इजराइल और भारत की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। एक ऐसा तोहफा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सामने प्रेजेंट किया गया और पूरी पाकिस्तानी अवाम का सर फखर से बुलंद हो चुका है। भारत के तेजाज तैयारे कहीं पर नहीं बिक रहे थे, बैनुल अक़वामी जरीदों ने रिपोर्ट शाया की थी। अब तेजाज तैयारों का क्या होगा, उस हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुकी है, क्योंकि उनकी आपसी लड़ाई इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ हक्कानी ग्रुप है, वाखान ग्रुप है, कंदहार ग्रुप है, दूसरी तरफ उनके सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, आम आवाम है, जिनको रोटी तक इस वक्त नहीं मिल रही और जिनको इस वक्त जो अशियाए खूर नोश हैं वो 400 से 500% तक महंगे दामों पर मिल रही हैं और वो इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक सिविल वॉर हमें नजर आ रही है अफगानिस्तान में। और नाज़रीन, इनके आपसी ग्रुप्स एक दूसरे की गर्दन कलम करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए इस वक्त बेताब हैं। वहां पर इख्तिदार की लड़ाइयां भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब अफगानिस्तान के 5 टुकड़े होने वाले हैं। 5 टुकड़े किस किस मुल्क को दिए जाएंगे नाज़रीन, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। और ये भी आपको नाज़रीन हम एक्सक्लूसिव बताते चलें कि अफगानिस्तान के 5 टुकड़े पहले भी करने की बात की गई थी, लेकिन द ओनली रेजिस्टेंस इन दैट प्लान वॉज पाकिस्तान। 2 सुपर पावर्स को ये बड़ा गरूर और तकब्बुर से कहते हैं कि हमने हराया तो पाकिस्तान भी आ जाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो दोनों सुपर पावर्स खुद क्या कहती हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उनको उनकी ही मदद से हरा दिया। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। अब जो रेजिस्टेंस थी पाकिस्तान उनके 5 टुकड़े होने में, वो पाकिस्तान रेजिस्टेंस के तौर पर अब बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान वो सरजमीन है जिससे जब भी कोई वादा किया गया है उन्होंने हमेशा हमारे वादे का पास नहीं रखा, वादा खिलाफी की है और उन्होंने हमेशा अपनी असल औकात दिखाई है। हमारा एक ही दावा था कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना, लेकिन हमेशा उन्हीं की दहशतगर्दी के लिए सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया जाता है। 5 टुकड़े नाज़रीन जो हम आपको बता रहे थे, एक हिस्सा ताजिकिस्तान को ताजिक के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, दूसरा ईरान के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा, तीसरा उज़्बेकिस्तान के साथ, चौथा तुर्कमानिस्तान के साथ और पांचवा जो पाकिस्तान के साथ हिस्सा लगता है उसको खैबर पख्तूनख्वा के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा। नाज़रीन, तो ये इस वक्त अफगानिस्तान के 5 टुकड़े करने की प्लानिंग तैयारी कर ली गई है और पाकिस्तान पीछे हट चुका है। पाकिस्तान ये अब कुछ भी इसमें रोल, कोई किरदार प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अब यूएस के अंदर जो उन्होंने किया है, जो अफगानिस्तान के
29 سالہ رحمان اللہ جو پکڑے گئے ہیں، جنہوں نے نیشنل گارڈز کے اوپر حملہ کیا اور ان کی ابھی اس وقت حالت انتہائی تشویشناک ہے، تو اس کی بنا پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو جو دہشت گردی کا ایکٹ قرار دیا گیا ہے، اب امریکہ تک یہ دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سے پہنچ چکی ہے۔ پاکستان اس دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جب تک افغانستان یا پھر یہ طالبان کی ڈی فیکٹو گورنمنٹ یہاں پر موجود ہوگی، تب تک پاکستان امن کی چین کی سانس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ مسلسل ایسی گھٹیا چالیں چلیں گے، مسلسل اسلام مخالف دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ان کا وتیرہ تھا، یہی ان کا وتیرہ ہے، اور یہی ان کا وتیرہ رہے گا۔ یہ ان کے ایکشنز کی بنا پر ہم بات کر رہے ہیں، اینڈ دیٹس the reason اب امریکہ نے بھی تمام تر پاسپورٹس اور ویزے ہولڈ پر کر دیے ہیں ان افغانستان کے شہریوں کے لیے جو امیگریشن کر کے اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے بڑے بےتاب تھے، بڑے بے چین تھے۔ اب ان کو بھی امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ امریکہ نے اس حملے کے بعد پابندی لگا دی ہے، ان کو ہولڈ کر لیا ہے۔ ایک اور بری خبر افغانستان کے لیے آ چکی ہے، اور افغانستان کے سرمایہ کار خود بہت تنگ ہے، بڑے پیمانے پر وہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کے لیے اس وقت پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ایک دن کا اربوں کا نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ساتھ اب آتے ہیں ایران پر۔ ایران کے کمانڈر، اہم کمانڈر پاکستان آتے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرتے ہیں، اور پاکستان کو ایک بلینک چیک بھی آفر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہماری سرزمین کبھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بھارت کے منہ پر ایک اور تھپڑ ہے، وہ بھارت جو کہ کہہ رہا تھا کہ ایران پاکستان کے رول کو جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر رہا، اجاگر نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان نے ایران کی مدد نہیں کی تھی، ساتھ نہیں دیا تھا ایران اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ میں۔ تو یہ اب ان کے منہ پر بھی ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ جو خوشخبری ہے پاکستان کے لیے، جو خوشخبری ہے پاکستانی عوام کے لیے، جو اچھی خبر ہے پاکستان کو جو تحفہ دیا گیا ہے، ناظرین، ایران نے 400 کارندوں کو پکڑا ہے، 400 جاسوسوں کو پکڑا ہے، اور وہ افغانی اور بھارتی جاسوس تھے، اور کس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے؟ اسرائیلی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے، جس کو موساد کہا جاتا ہے، اس کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان تمام تر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور یہ ثبوت رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بارڈر کے اوپر جتنی بھی کارروائیاں کی گئی اس کا ثبوت رکھا گیا، سامنے لایا گیا کہ یہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو پاکستان کے خلاف ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، تو ہم پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرتے ہیں، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات آپس میں ایک مرتبہ پھر سے مضبوط تر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور خوشخبری کی۔ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان نئی دفاعی ڈیل ہونے کے امکانات مزید روشن ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزٹ کرتے ہیں بحرین کا، اور اب بحرین بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر لے جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ڈیل ہوئی، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے خود کو اسرائیل سے بچانے کا، یہی ایک طریقہ ہے خود کو محفوظ کرنے کا۔ آج جو سعودی عرب اس طریقے سے بے خطرہ اور بے خوف و خطر جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ جو دے رہے ہیں، بیکاز دے نو دیٹ پاکستان از اسٹینڈنگ بیہائنڈ دیم۔ اب ناظرین، قطر پر جب ایک اور حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی، تو اس کے بعد دیگر عرب ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اسرائیل پھر سے دھمکیاں دے رہا ہے، ایک مرتبہ حملہ کر چکا ہے، اور ہم نے امریکہ کا ساتھ جتنا دیا، امریکہ کے لیے جتنا کام دیا، امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکا، تو اب ہمیں کون بچائے گا؟ اور اس کا جواب صرف ایک ملک تھا، صرف ایک لفظ تھا، اینڈ دیٹ از پاکستان۔ جی ہاں، اب پاکستان ان کو بچائے گا۔ تو پاکستان کے ساتھ ایک نئی دفاعی ڈیل ہونے کے امکانات مزید روشن ہو چکے ہیں۔ خوشخبری یہ ہے یہ پاکستان کے لیے۔ اور ناظرین، اب دوبارہ اگر ہم رخ کریں امریکہ کا، کہ امریکہ میں ایکچولی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور گھمبیر اسرائیل کے لیے بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ریزن اس کے امریکی عوام اب اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جس کی 9 ملین کل آبادی ہے، اس سے زیادہ ہوگی، تو وہ کیسے امریکہ کو استعمال کر سکتا ہے، امریکہ کی حکومتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اسرائیل کا جو رول تھا وہ ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اب عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اینڈ دیٹس دی ریزن تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف ایک نیریٹو لے کر زہران ممدانی آئے، اور انہوں نے نیو یارک کی بلکہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
اسرائیل کے خلاف نیریٹو کے ساتھ جیت کر پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا، اور یہ بات بھی اب عیاں ہو چکی ہے کہ یو ایس کانگریس کو 95% جو فنڈنگ دی جاتی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ بات اب لوگوں کو پتہ چل چکی ہے، اینڈ دیٹس دا ریزن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب مزید کسی ملک سے اور کسی زمین کے ٹکڑے سے استعمال نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے فیصلے کرنے کا اختیار خود ہونا چاہیے. دیٹس دا ریزن. ناظرین، تیجاس کی ہم نے آپ کو بات کی، تیجاس کی بات آپ کو بتاتے ہیں. تیجاس جب کہیں پر نہیں بک رہے، تیجاس کوئی ملک نہیں خریدے گا، اور 40 تیجاس انہوں نے 36 سالوں میں بنائے تھے، اور وہ 40 کے 40 ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی حادثاتوں میں تباہ ہوں گے. اب وہ انہوں نے افغانستان کو دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ یہ لوگ ٹریننگ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور ٹریننگ بھی ان کو بڑی ٹاپ کی ہائی کلاس انڈین ایئر فورس کی جانب سے دی جائے گی، اور مودی سرکار کی سپرویژن میں یہ دی جائے گی. خیر ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر آفیشیل بھی باتیں جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی، لیکن ایک مرتبہ پھر سے ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا، ایک نئی بحث یہ چھڑ چکی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیسی تیجاس کی ٹریننگ ان کو دی جائے گی، اور کیا افغانستان تیجاس طیاروں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر پائے گا، یا پھر وہ بھی حادثات کی اور ڈیفالٹس کی نظر ہو جائیں گے؟ آپ اس بارے میں جو سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.